الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ رب العالمین دنیا کا پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو ہوگا، وہ سب محفوظ کر رکھا ہے، لکھ رکھا ہے، اور اللہ رب العالمین کسی چیز کو بھولتا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے کوئی بھی چیز بھولی ہوئی نہیں ہے۔ ہر بات کو اللہ رب العالمین جانتا ہے اور کسی بھی چیز کو بھولتا نہیں ہے۔ انسان ہے کہ انسان کے اوپر نسیان کا غلبہ ہوتا ہے، کبھی کوئی چیز یاد کرتا ہے، دوسرے ٹائم میں بھول جاتا ہے، یاد نہیں رہ پاتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین اس صفت سے بالکل منزہ ہے، پاک ہے، بری ہے کہ اللہ رب العالمین کے اوپر نسیان کا غلبہ نہیں آتا۔ اللہ رب العالمین کسی چیز کو بھولتا نہیں۔ اس لیے جو کچھ بھی دنیا کے اندر ہو رہا ہے نا، یا جو کچھ بھی ہے، باریک سے باریک چیز کو بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے، اس کے علم کے اندر سب کچھ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ جبریل آئے، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے یہ کہا، الا تزورنا اکثر مما تزورنا، کہ آپ جتنا میرے پاس آتے ہیں نا، اس سے زیادہ کیوں نہیں آتے؟ آپ جتنا آتے ہیں میرے پاس، اس سے زیادہ کیوں نہیں آتے؟ تو اس موقع سے اللہ رب العالمین نے قرآن اتار کر کے فرشتہ کی زبانی نبی کو یہ بتلایا، اور فرشتہ نے یہ کہا کہ ہم اپنی مرضی سے نہیں آتے ہیں، بلکہ ہم آپ کے پاس جو آتے ہیں نا، وہ آپ کے رب کے حکم کے حساب سے ہی آتے ہیں۔ اور یہ بھی جان لیں کہ جو کچھ بھی ہمارے سامنے ہے، ہمارے پیچھے ہے، اور جو ان دونوں کے درمیان میں ہے، سب اسی کا ہے۔ لہو ما بین ایدینا وما خلفنا، جو بھی ہمارے درمیان ہے، ہمارے سامنے ہے، آگے پیچھے، سب اسی کا ہے۔ وما کان ربک نسیا، اور آپ کا پروردگار یہ بھولنے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین یہ بھولتا نہیں ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کے پاس جب پیغمبر کو بھیجتا ہے تو وہ بھول گیا تھا، تو ایسا بھی معاملہ نہیں ہے۔ ہم آپ کے پاس جو آتے ہیں، جب آپ کے رب کا جب حکم ہوتا ہے تبھی ہم آتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ہر کچھ کو جانتا ہے، ہر چیز کو محفوظ کر رکھا ہے۔ آج ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ دنیا کے اندر جو لوگ ظلم و زیادتی کرتے ہیں، دوسروں کے حقوق کو کھاتے ہیں، اور اسی طرح سے گناہ پہ گناہ کرتے ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے، اور اس دن کو یاد کرنا چاہیے کہ جس دن انسان کے سامنے میں کتاب کھول کر کے رکھ دیا جائے گا، جس میں انسان ہر کچھ لکھا ہوا پائے گا، چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز، ہر کچھ اپنے سامنے پائے گا۔ سورہ اسراء میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا، کہ اللہ رب العالمین ہر انسان کی گلے میں یا اس کی گردن میں اعمال کو لٹکا دیا ہے، جو کچھ بھی ہے، اچھائی اور برائی کو۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایک کتاب نکالے گا، وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، جس کتاب کو وہ اپنے سامنے کھلی ہوئی پائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اقرأ کتابک، قیامت کے دن کہے گا، لو پڑھ لو، کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، خود پڑھ لو، تمہارے لیے خود یہ کافی ہے۔ اس دن انسان سب کچھ پڑھے گا، جو دنیا کے اندر آج جاہل ہے نا، جو پڑھا لکھا نہیں بھی ہے، اس دن وہ کھلا ہوا پائے گا، سب کچھ وہ دیکھے گا۔ اس دن کوئی بھی چیز انسان سے مخفی نہیں ہوگی۔ جو بھی انسان دنیا کے اندر آج کرتا ہے نا، سب کو اس دن وہ دیکھے گا، سب کچھ دیکھے گا۔
اور قرآن میں اللہ رب العالمین نے یہ بھی بیان فرما دیا ہے کہ اس دن انسان یہ کہے گا کہ یہ کیسی کتاب ہے کہ جس کے اندر چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز بھی موجود ہے۔ سورہ کہف میں اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا ہے اور یہ بتلایا ہے کہ انسان کے سامنے اس دن اس کے اعمال نامے کھول کر کے رکھ دیا جائے گا۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ کہ نامہ اعمال کھول کر کے رکھ دیے جائیں گے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، کتاب یعنی نامہ اعمال ہر انسان کے سامنے میں رکھ دیا جائے گا۔ جو کچھ دنیا کے اندر کیا تھا نا، سب کچھ اس کے اندر لکھا ہوا تھا۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، تو آپ گناہگاروں کو، مجرموں کو دیکھیں گے کہ ڈرے ہوئے ہیں۔ کس وجہ سے؟ ڈرنے کی وجہ کیا ہے؟ جو کچھ اس کتاب کے اندر چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز یعنی چھوٹا بڑا سب کچھ اس میں پائے گا، وہ ڈرے ہوئے ہوں گے۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، اس دن وہ بندہ کہے گا کہ ہائے میری ہلاکت و تباہی، ما لہذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہر چھوٹی بڑی چیز کو اس نے شمار کر رکھا، یہ کیسی کتاب ہے۔ اور اپنے سامنے سب کچھ پائیں گے لوگ، جو کچھ بھی دنیا کے اندر وہ کیے تھے سب اپنے سامنے دیکھیں گے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ بھی دنیا میں کیے تھے سب کو اپنے سامنے پائیں گے وہ۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور آپ کا پروردگار کسی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کردانا، حدیث قدسی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی فلا تظالموا، کہ میرے بندہ میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام گردانا ہے، حرام قرار دیا ہے، تو تم ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے میں ظلم و زیادتی نہ کرو۔ اللہ رب العالمین کسی کے اوپر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرے گا، جو جتنا کیا ہوگا دنیا کے اندر اسی حساب سے اس کو ملے گا، جتنا کیا ہوگا۔ انسان کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ جو لوگ گناہ پہ گناہ کرتے جاتے ہیں، اللہ رب العالمین سے ڈرتے نہیں ہیں، تو ان کو یہ جان لینا چاہیے کہ یہ ان کو دکھلایا جائے گا، سب دیکھے گا، انسان اپنے سامنے میں دیکھے گا، سب کچھ پائے گا، اس کا انکار بھی نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں انکار نہیں کرے گا؟ کیونکہ کیا ہوا تھا دنیا کے اندر۔ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ، قرآن شاہد ہے اس بات پر۔ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ، انسان کو خبر کیا جائے گا، سب کچھ خبردار کر دیا جائے گا، جو کچھ ہے، جو دنیا کے اندر کیا ہے سب کے بارے میں بتلایا جائے گا، جو اس نے آگے بھیجا، جو پیچھے چھوڑا، سب کچھ۔ اور کوئی بہانہ اس دن نہیں چلے گا، اس سے بچنے کے لیے جو بھی بہانہ کرے گا وہ چلنے والا نہیں، وہاں کچھ نہیں چلے گا۔ انسان جو کو دنیا کے اندر کیا تھا سب اس کو ملے گا۔ یہ وہی کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ، کہ ہم اس دن مردوں کو زندہ کریں گے۔ اللہ رب العالمین مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ اللہ رب العالمین کے اندر یہ سکت، یہ قوت، یہ پاور ہے کہ جس نے انسان کو پہلی مرتبہ بغیر کسی نمونہ، بغیر کسی وجود کے پیدا کیا، مارتا ہے، مارنے کے بعد کیا دوبارہ زندہ کرنے پر وہ قادر نہیں ہے؟ ضرور قادر ہے، اس کو یہ پاور اور اختیار حاصل ہے۔ اذا اراد شیئا فیقول له کن فیکون، جب کسی چیز کو کرنے کا ارادہ کرتا ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین دوبارہ زندہ کرے گا۔ آج تو بہت سارے لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہم اٹھائے نہیں جائیں گے۔ اللہ نے مثال بھی دے دیا ہے قرآن میں، بہت ساری مثالیں دی ہیں کہ کس طرح سے اللہ رب العالمین مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا ہے کہ کیسے تو زندہ کرتا ہے؟ اللہ نے دکھلایا نا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتلایا ہے قرآن کریم کے اندر کہ جس طرح سے ہم مردہ زمین کو پانی اتار کر کے زندہ کرتے، اسی طرح سے انسانوں کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ ہر ایک کو زندہ کرے گا اللہ رب العالمین، چاہے کسی بھی دھرم، کسی بھی مذہب، کسی بھی سوسائٹی اور کسی بھی ملت سے تعلق رکھنے والا، ہر ایک کو جمع کرے گا، ہر ایک کو، چاہے ہندو، عیسائی،
یا چاہے کرسچن یا یہودی، کوئی بھی ہو، مشرک کوئی بھی رہا ہو دنیا کے اندر، ہر ایک انسان کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن زندہ کرے گا اور اسے باخبر کرے گا، بتلائے گا اسے جو کچھ بھی کیا تھا۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا احصاہ اللہ ونسوہ، ہر ایک کو اللہ رب العالمین جمع کرے گا۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا، اور پھر باخبر کرے گا، خبردار کرے گا جو کچھ دنیا کے اندر عمل کیے تھے، سب کچھ کے بارے میں اللہ رب العالمین بتلائے گا۔ اللہ رب العالمین ہر ایک کو شمار کر رکھا ہے، ہر ایک کو ضبط کر رکھا ہے، اور ایسی ایسی چیزیں انسان دیکھے گا وہاں کہ جس کو دنیا کے اندر بھول گئے تھے۔ احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ جس کو شمار کر رکھا ہے نا، وہ بھول گئے تھے دنیا کے اندر، لیکن اللہ رب العالمین بھولنے والا نہیں ہے، اللہ رب العالمین بھولتا نہیں ہے، بلکہ ہر ایک چیز کو اللہ رب العالمین نے واضح کتاب کے اندر ضبط کر رکھا ہے، اور اللہ رب العالمین ہر چیز کو محفوظ کر رکھا ہے۔ اللہ نے اس میں فرمایا واللہ علی کل شیء شہید، اللہ رب العالمین ہر چیز سے واقف ہے، ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے، اللہ سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ہر چیز کو اللہ رب العالمین نے کتاب میں محفوظ کر رکھا ہے، ضبط کر رکھا ہے، شمار کر رکھا ہے۔ انسان کوئی بھی گناہ کرتا ہے یا کوئی بھی نیکی کرتا ہے، سب کچھ لکھا جا رہا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ انسان اگر اس کے دل کے اندر کوئی وسوسہ آتا ہے گناہ کرنے کا یا برائی کرنے کا، تو جب تک کر نہ لے یا جب تک زبان پر نہ لے آئے تب تک وہ پکڑا نہیں جائے گا، مواخذہ نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے میری امت سے اس چیز کو اٹھا لیا ہے جو بھول کر کے یا غلطی سے کر دے، یا اسی طرح سے جبراً اگر کسی سے کوئی گناہ کروائے تو اس کا نہیں لکھا جاتا ہے۔ مستکرہ علیہ، یعنی زبردستی اگر کوئی کسی سے غلط بولوا لے، ابھی ہے نا، ابھی کے دور میں دیکھیے بہت سارے لوگ کہتے ہیں جے شری رام بولو، جے شری رام بولو، جس پر جبر و تسلط ہو، اور جبر و تسلط کے طور پر اگر آدمی دل سے اگر نہیں بلکہ زبان سے اگر کہہ لیتا ہے تو اس پر مواخذہ نہیں ہے، اس پر اس کی پکڑ نہیں ہے۔ غلطی سے اگر انسان بول دیتا ہے تو اس پر پکڑ نہیں ہے، بھول کر کے کر لیتا ہے تو اس پر پکڑ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی چیز دل کے اندر سوچتا ہے اور کر لیتا ہے یا زبان سے بول دیتا ہے تو اس پر اس کی پکڑ ہے، جانتے بوجھتے ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان فرما دیا ہے کہ جو کچھ بھی انسان بولتا ہے نا، الا لدیہ رقیب عتید، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، فرشتہ مقرر ہے، اچھائی اور برائی کو لکھ رہے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کرامن کاتبین، اچھائی اور برائی کو لکھا جا رہا ہے۔ انسان اگر زبان سے بولتا ہے تو اس پر اس کی پکڑ ہے، اگر جانتے بوجھتے ہوئے، ما تعمدت به قلوبہ، جو جانتے بوجھتے ہوئے اگر کوئی غلط کرنے کا سوچتا ہے اور عملی زندگی میں لے آتا ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر ہے کہ آدمی کے دل کے اندر اگر وسوسہ آتا ہے اور اس کو اگر بول لیتا ہے یا عملی زندگی میں لے آتا ہے، عمل کر لیتا ہے، تو اس پر اس کی پکڑ ہوگی، پکڑا جائے گا۔ ہاں، اگر بھول کر کے آدمی کر لے یا زبردستی اس سے کروایا جائے یا غلطی سے ہو جائے، مان لے بولتے ہوئے انسان، بہت سارے لوگ غلط ہم لوگوں سے بولا جاتا ہے، یا نہ جانتے ہوئے ایسی چیز زبان سے نکل جاتی ہے کہ جس کا ہم شعور بھی نہیں کرتے ہیں، تو اگر جانتے بوجھتے ہوئے نہیں کرتا ہے تو اس پر اس کے پکڑ نہیں ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین جو کہ دنیا کا پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز کو ضبط کر رکھا ہے، اللہ رب العالمین بھولتا نہیں ہے۔ انسان بھول جاتا ہے لیکن اللہ رب العالمین بھولنے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے اندر یہ صفت نہیں ہے، اس صفت سے یا ہر عیب، ہر نقائص سے اللہ رب العالمین پاک ہے، اور اس سے اللہ رب العالمین کی عظمت، اللہ رب العالمین کی قدر کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہر چیز کو شمار کر رکھا ہے، ہر چیز کو اپنے علم کے اندر رکھا ہے، ہر کچھ اس کے علم کے احاطے کے اندر ہے، کوئی بھی چیز اللہ رب العالمین بھولتا نہیں ہے، کوئی بھی چیز اللہ رب العالمین بھولتا نہیں ہے۔ تو انسان کو اتنا جان لینا چاہیے کہ جو کچھ بھی دنیا کے اندر وہ کرتا ہے اس پر اس کا مواخذہ ہوگا، وہ پکڑا جائے گا، جو کچھ بھی دنیا کے اندر کیا تھا اس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ انما تجزون ما کنتم تعملون،
جو کچھ بھی دنیا کے اندر انسان کرتا ہے نا، اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اگر اچھا کرتا ہے تو اچھا کا بدلہ ملے گا، برا کرتا ہے تو برا کا بدلہ ملے گا۔ انما تجزون ما کنتم تعملون۔ یہ اللہ رب العالمین کسی کے اوپر ظلم کرنے والا نہیں ہے، ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ جو جیسا کیا ہوگا نا اسی حساب سے اس کو ملے گا۔ تو جو لوگ گناہ میں لت پت ہیں، خاص کر کے انہیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے ڈرے۔ اللہ رب العالمین سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے، ہر ایک کو ڈرنے کو آیا ہے، لیکن خاص کر کے جو ایمان والے ہیں ان کو خصوصی طور سے اللہ رب العالمین نے آگاہ کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ ڈرنے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کا تقوی، اللہ کی پرہیزگاری اختیار کرے، جہاں کہیں بھی رہے اللہ رب العالمین سے ڈرے، اور اتنا جان لیں کہ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس زندگی میں ہمیں سب کچھ ملے گا، جو ہم اس دنیا کے اندر کر رہے ہیں نا سب کچھ ہمیں دکھلایا جائے گا، اور دیکھنے کے بعد انسان انکار نہیں کر سکتا ہے۔ یہ دن وہ دن ہوگا کہ جس دن فرشتے بھی اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں بولیں گے۔ لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کوئی بھی نہیں، بالکل ساکت لوگ کھڑے ہوں گے، کوئی اللہ کے سامنے بغیر اللہ کی اجازت کی بات نہیں کریں گے۔ یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن اللہ رب العالمین بہانہ بنائے گا نا بچنے کے لیے، اللہ رب العالمین اس کے منہ کو بند کر دے گا۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ قیامت کا دن یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن منہ کو بند کر دیا جائے گا، سیل کر دیا جائے گا، مہر لگا دے گا اللہ تعالیٰ۔ کیا کرے گا؟ مہر لگائے گا۔ مہر معلوم ہے نا، مہر لگا دے گا۔ اللہ فرماتا الیوم نختم علی، کہ آج کے دن یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ نختم علی افواہہم، ان کے منہوں کو ہم بند کر دیں گے۔ وتکلمنا ایدیہم، ان کے ہاتھوں سے بات کریں گے، یعنی ہاتھ سے بات کرے گا۔ اللہ رب العالمین جس سے چاہے بات کرنا وہ بات کر سکتا ہے، اللہ کو یہ پاور حاصل ہے، وہ جس کو چاہے قوت گویائی عطا کر سکتا ہے، جس سے چاہے بلوا سکتا ہے۔ تو انسان کے ہاتھوں سے بات کرے گا اللہ رب العالمین۔ وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، انسان جو کچھ بھی کرتا تھا اس پہ گواہی کون دے گا؟ کوئی دوسرا نہیں، انسان کا خود اپنا پیر گواہی دے گا۔ منہ کو بند کر دے گا، منہ سے بات نہیں، ہاتھ سے بات کرے گا۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ یہ وہ دن ہوگا میرے بھائی کہ جس دن کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، سب نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، سب اپنی فکر میں ہوگا۔ تو اس دن کے لیے آپ تیاری کریے، اور اتنا جان لیں کہ اس دن آپ کے سامنے نامہ اعمال کھول کر کے رکھ دیا جائے گا، آپ سب کچھ اپنے سامنے پائیں گے، اور اس دن آپ نے جو کچھ بھی دنیا کے اندر کیا تھا اس کا آپ کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ آپ نے نیکی کیا ہے یا آپ نے برائی کیا ہے، جو کچھ بھی کیا ہے اس کا بدلہ ملے گا۔ تو اللہ رب العالمین کسی چیز کو بھولتا نہیں ہے، اللہ رب العالمین ہر چیز کو شمار کر رکھا ہے۔ ہمیں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ رب العالمین کا خوف اپنے اندر ہمیشہ رکھنا چاہیے۔